السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ اور آج کا ٹاپک ہے سوشل انجسٹس گیونگ رائز ٹو سوشل انیکویلٹی اینڈ دیٹ گیو رائز ٹو کرائمس۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے، اور جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے وہاں پہ عدم مساوات ہوتا ہے، اور یہ عدم مساوات سوشل ایولز کو جنم دیتا ہے۔ سوشل ایولز میں پاورٹی آ جاتی ہے، کرائمز اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ان میں کرائمز سب سے امپورٹنٹ ہے میری نظر میں۔ جس معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے وہاں پہ چونکہ امن نہیں ہوتا، اور چونکہ وہاں پہ امن نہیں ہوتا تو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہوتے ہیں ان کی کارکردگی کم پڑ جاتی ہے، اور وہاں پہ انصاف دینے والے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور جب انصاف دینے والے ادارے اور قانون کو قائم کرنے والے ادارے جب کمزور پڑ جاتے ہیں تو نتیجتاً کرائمز جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ڈاکہ زنی، چوری، اغوا برائے تاوان اور عصمت دری کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر یہ سارے جرائم جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں جب جرائم ہوا کرتے تھے تو اس وقت سرخ آندھیاں آیا کرتی تھی، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب کہیں کوئی سرخ آندھی نہیں آتی، نہ آسمان ٹوٹتا ہے، نہ زمین پھٹتی ہے، اور نہ کہیں قیامت آتی ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے عوض بنت حوا ہر روز ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے، مگر کہیں کوئی آسمان نہیں پھٹتا اور نہ ہی قیامت آتی ہے۔ 14 سالہ عبیرہ اپنی عصمت لٹانے کے بعد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، کہیں کوئی قیامت نہیں آتی اور کہیں کوئی آسمان نہیں ٹوٹتا۔ بوڑھے پروفیسر کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کوئی آسمان نہیں ٹوٹتا اور کہیں کوئی قیامت نہیں آتی۔ ظالم جاگیردار کے وحشی درندے دن دھاڑے غریب ہاری کی نوجوان بیٹی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، کہیں کوئی قیامت نہیں آتی۔ اور غربت، افلاس اور مہنگائی کا ستایا ہوا مجبور مزدور اپنی 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی زندگی کا خاتمہ کر کے خود بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، مگر کہیں کوئی قیامت نہیں آتی اور نہ ہی آسمان ٹوٹتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، ظالم ظلم کرتے وقت اپنی طاقت اور اپنے تکبر کے نشے میں اتنا مدہوش ہوتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تو مصلحتاً خاموش ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تیری رحمت کو کسی وقت بھی جوش آ سکتا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے۔ جب لاہور میں ایک بیوہ نوجوان کے اکلوتے بیٹے زین کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا۔ جب ظالم جاگیردار کے بھوکے خونخوار کتے معصوم عبیرہ کے جسم کے ٹکڑے نوچ رہے تھے، تو دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ اور جب بوڑھے درزی کے بے قصور نوجوان بیٹے کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، تو تب بھی دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ اور جب وزیر اعظم کی کھلی کچہری میں اپنے سہاگ کے لٹ جانے پر روتی چیختی کرلاتی ایک نوجوان مجبور بیوہ اپنے جسم پر پٹرول چھڑک کر خود سوزی کر رہی تھی، تو تب بھی دیکھ رہا تھا مگر تو خاموش تھا۔ اور جب پشاور آرمی سکول میں بدکار دہشت گرد پھول جیسے بچوں کے جسموں کو اپنی گولیوں سے بھون رہے تھے، تو تب بھی دیکھ رہا تھا مگر مصلحتاً خاموش تھا۔ اے رب ذوالجلال، یہ ظالم، یہ درندے تیری خاموشی کو تیری کمزوری سمجھتے ہیں۔ اور تو اور جب شمر ملعون سجدے کی حالت میں تیرے پیارے نبی کے نواسے کی گردن کو کاٹ کر اسے شہید کر رہا تھا، تو تب بھی دیکھ رہا تھا۔ اور جب بدکار ہرمل معصوم علی اصغر کے حلق میں اپنا ناپاک تیر اتار رہا تھا، تو تب بھی دیکھ رہا تھا مگر مصلحتاً خاموش تھا۔ اور جب شام کے بازاروں میں سیدہ زینب بنت علی اور دیگر سید زادیوں کو برہنہ سر کر کے شام کے بازاروں میں ہتھکڑیاں پہنا کر زنجیروں سے جکڑ کر گھمایا جا رہا تھا، تو تب بھی دیکھ رہا تھا۔ اے رب ذوالجلال، یہ ظالم لوگ
تیری خاموشی کو تیری کمزوری سمجھتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، میں جانتا ہوں تیری خاموشی ٹوٹ جائے ان ظالموں کی تاریخ اور جغرافیہ تک چینج ہو سکتے ہیں۔ تیری خاموشی ٹوٹ جائے تو زمین ان ظالموں کے لیے پھٹ سکتی ہے۔ اگر تیری خاموشی ٹوٹ جائے تو آسمان ان پہ قہر ڈھالے گا۔ لیکن مجھے پتا ہے تو اپنی رسی کو ڈھیلی چھوڑتا ہے۔ ایک شب اجڑا کسی بابا کی بیٹی کا سراغ، اڑ گئی پھولوں کی خوشبو، ڈس گئے کلیوں کو ناگ، ظلمتوں میں سو رہے ہیں چاندنی راتوں کے بھاگ۔ ایک محلے سے کسی کا لاڈلا گم ہو گیا، وائے قسمت ایک بوڑھے کا عصا گم ہو گیا، کارواں سے نغمائے بانگے درا گم ہو گیا، ایک بیچارے نے دم توڑا شفا گھر کے قریب، برق کے جھٹکے سے ٹھنڈا ہو گیا ایک بدنصیب، گاڑیوں کی ٹکروں میں مر گئے کتنے غریب، چھن گئی مزدور کی پونجی بھرے بازار میں، اور مجرم ہو گئے مفرور فورن کار میں۔ روز چھپتی ہیں ہزاروں سرخیاں اخبار میں، زندگی کرتی ہے جرموں کی تجارت آج کل، چیختی ہے راہ گزاروں پر شرافت آج کل، علم کے ماتھے پہ ہے داغے جہالت آج کل۔ There was the story of my painful lecture. Thank you very much. اللہ حافظ.